السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، کچھ دنوں سے ایک تاثر صحافیوں کے درمیان یہ دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور فوج کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ اختلافات بڑھنے کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں، کیا تفسیریں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اہم مقدمات ہیں جن پر فوج کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اہم سوالات اٹھا رہے ہیں۔ منال ریسٹورنٹ کے حوالے سے، مارگلہ کی پہاڑیوں کے حوالے سے، جہاں پر منال ریسٹورنٹ ہے وہاں پر منال ریسٹورنٹ کے انتظامیہ نے لیز کے حوالے سے دو پارٹیوں سے معاہدے کیے۔ ایک فوج کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ کیا اور دوسرا CDA کے ساتھ۔ اور پھر فوج کا جو ادارہ ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ ملکیت ہماری ہے، CDA کلیم کر رہا ہے ملکیت ہماری ہے۔ تو اس پر بھی اہم مقدمے کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اور کہا کہ گھاس کاٹنے کے لیے آپ کو جگہ دی گئی، یعنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گھاس کاٹنے کے لیے آپ کو جگہ دے دی گئی تو آپ نے جگہ ہی قبضہ کر لی۔ تو اس طرح کے ریمارکس ہیں۔ تو یہ کیا کچھ ریمارکس ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ ریمارکس فوج کے خلاف ہیں یا پھر آئین اور قانون کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو جو منال ریسٹورنٹ ہے اس مقدمے میں کیا کچھ ہوا اور اس کا کیا فیصلہ جو ہے حکم نامہ لکھوایا گیا، پہلے حکم نامہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کیس کی تفصیلات جو میں نے رپورٹ بنائی ہے، جو میں نے خود کاغذ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کاغذ میں نے سارے لکھے ہیں، تقریباً یہ 1 2 3 4 5 صفحات پر مشتمل یہ پیجز میں نے کمرے عدالت میں بیٹھ کے لکھے تھے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس جو عرفان سعادت ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، وہ اس بینچ کا حصہ تھے اور انہوں نے بھی بڑے سوالات اٹھائے، خاص طور پر جو مارگلہ پہاڑیوں کے اوپر فارسٹ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر رینجز کے قبضے کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے کہ رینجز کو کیوں دیا گیا۔ تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ہفتہ ہوا ہے ان کو بھی، تو وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اب عدالت کا منال اور RVF ڈائریکٹریٹ، یعنی RVF ڈائریکٹریٹ ہے، یہ فوج کے انڈر کا ادارہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو گھاس کاٹنے کے لیے منال کا ایریا تھا، وہ گھاس کاٹنے کے لیے ویٹنری جو جانور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال، گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں فوج کے، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ RVF ڈائریکٹریٹ کے درمیان معاہدہ اور اصل دستاویزات 1 ہفتے میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس ملکیت کے حوالے سے اٹارنی جنرل منصور عثمان عواد نے کہا کہ یہ فوج کی ملکیت ہے تو حکومت کی، لیکن ملکیت فوج کی ہے۔ 1900 بتایا کہ اس وقت سے یہ ہے۔ تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اس کا کوئی معاہدہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، ہمیں دکھائیں۔ تو یعنی سماعت کے دوران ادھر ادھر کی کہانیاں کی، یہ وقفہ کیا چیف جسٹس نے اور پھر وقفے کے بعد بھی یہ پیش نہیں کیا گیا اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ٹائم دیں تو اس کا جو معاہدہ ہے وہ ہم لا کر دے دیتے ہیں۔ تو اس معاہدے کو 1 ہفتے میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ لیز کی کتنی رقم طے ہوئی، کس اکاؤنٹ میں بھیجی گئی، مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ اور پھر حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا RVF ڈائریکٹریٹ کا CDA کے ساتھ معاہدہ درست نہیں تھا۔ کہ اٹارنی جنرل نے بتایا RVF ڈائریکٹریٹ اور CDA کے مابین لیز معاہدہ وفاقی حکومت کی اتھارٹیز کے بغیر ہوا، جبکہ منال ریسٹورنٹ کے وکیل نے بتایا نیشنل پارک ایریا میں اور بھی ریسٹورنٹ ہیں۔ یعنی کل یہ انکشاف ہوا، صرف منال کا کیس تھا اور یہ انکشاف ہوا جو وکیل مخدوم علی خان ہیں منال کے، انہوں نے کہا کہ صرف منال نہیں ہے وہاں پر ہوٹل، نیشنل پارک میں 32 مزید ہوٹلز ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے ان 32 ہوٹلز کی بھی تمام تر تفصیلات بھی CDA سے طلب کی ہے اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو ہوٹل مالکان ہیں وہ اب بھی سے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر لیں، کوئی CDA کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دوسرے متبادل جگہ تلاش کر لیں، یہاں پر اس طرح کی ہوٹلنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حکم دیں اور کوئی ڈوزر آ کے اس کو گرا دے تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے نیشنل پارک میں منال ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ جو دیگر 32 ریسٹورنٹس ہیں ان کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ نیشنل پارک ایریا میں کتنے ریسٹورنٹ ہیں، لیز کے معاہدے کب ہوئے، اس کی تفصیلات بھی دیں۔ اس کے علاوہ دیگر ریسٹورنٹس کتنا کرایہ ادا کرتے ہیں، لیز کی مدت کتنی ہے، تمام تر تفصیلات CDA کو سپریم کورٹ نے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔
اس کے علاوہ عدالت نے ریسٹورنٹ کے معاہدوں کی کاپیاں بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، اور پھر نیشنل پارک ایریا میں قائم تمام ریسٹورنٹ کی مکمل تفصیلات 1 ماہ میں فراہم کی جائے۔ سپریم کورٹ آفس تفصیلات آنے کے بعد ریسٹورنٹس کو نوٹس جاری کرے گا، اور عدالت کے علم میں لایا گیا کہ نیشنل پارک کی حد بندی بھی ہو رہی ہے۔ حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد CDA تفصیلات جمع کرائے، جبکہ حکم نامے میں کہا گیا کہ نیشنل پارک آرڈیننس کو عوام کی تعلیم اور ریسرچ کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیشنل پارک کو محفوظ بنانے کے لیے تمام فریقین اگر تجاویز دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اور عدالت دوران سماعت کیا کیا ریمارکس ہوئے، وکیلوں کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا، ججز کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا، چیف جسٹس نے کیا سوالات اٹھائے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، عدالت جو ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت ہمیں مہلت دے تو جو ایگریمنٹ ہے CDA اور ڈائریکٹریٹ ہے فوج کا، اس ڈائریکٹریٹ کے درمیان جو RFVD ڈائریکٹریٹ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ریکارڈ ہم منگوا لیتے ہیں۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 اپریل 1910 کو 8683 ایکڑ RFVD کو دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا 1 اپریل کو نوٹیفیکیشن کہاں ہے، یہ نوٹیفیکیشن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ جواب دیا، اور پھر چیف جسٹس نے کہا ہر چیز اسی نوٹیفیکیشن سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ہی ختم ہوتی ہے، اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو پھر آپ کا کیس ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نوٹیفیکیشن کی جو تفصیلات ہے ایسے ہی زبانی بتا دیتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم ایسی باتوں پر نہیں جاتے۔ نیشنل پارک اراضی ملکیت کس کی ہے؟ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اراضی وفاقی حکومت کی ملکیت ہے۔ اٹارنی جنرل نے جب یہ بات کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ RVFD لیز معاہدہ ہونے پر چیک کس کو دیا گیا، اور چیک RFVD کے اکاؤنٹ کا نام دیا گیا، نمائندہ RVF جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے بتایا۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ RVFD لیز ایگریمنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اچھا یہ برا معاہدہ چھوڑیں، اور RVFD پیسے کیسے لے سکتی ہے، یعنی وہ ایک فوج کا ادارہ ہے تو وہ کیسے پیسے لے سکتا ہے؟ اور RVFD نے منال سے معاہدے کے لیے خط لکھا، یہ وکیل منال جو مخدوم علی خان ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا، اور کہا کہ RVFD کے خط پر CDA کو 8 خطوط لکھے گئے لیکن کسی خط کا جواب نہیں آیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب کیا آرمی نے بھی جو ہے ڈائریکٹریٹ بنا لیا ہے، اور پھر کہا کہ کیا غیر قانونی ادارہ ایسا کوئی معاہدہ بھی کر سکتا ہے، اور منال سے معاہدہ کرنا درست نہیں تھا، یہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا جب چیف جسٹس اس طرح کے ریمارکس دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ نے آرمی ڈائریکٹریٹ کیسے بنا لیا اور اس کے معاہدہ کیسے کر لیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ منال کے معاہدے کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ نوٹیفیکیشن ابھی نہیں مل سکا، مزید کچھ وقت دیں تو یہ نوٹیفیکیشن اور سارا کچھ جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا سارا کیس ہی نوٹیفیکیشن پر ہے، اور نوٹیفیکیشن کے بغیر ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آرمی ڈائریکٹریٹ کیسے منال کی زمین پر دعویٰ کر سکتا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ سمیت مارگلا ہلز وفاقی حکومت کی ملکیت ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا منال ریسٹورنٹ نے آرمی ڈائریکٹریٹ سے معاہدہ کیسے کیا، اور آرمی ڈائریکٹریٹ کا کیا قانونی ادارہ ہے؟ اس کے علاوہ آرمی ڈائریکٹریٹ نے ہمیں خطوط لکھے کہ ہمیں لیز کی رقم ادا کی جائے، وکیل منال کی جانب سے کہا گیا، اور یہ انکشاف ہوا اس دوران کی منال ریسٹورنٹ آرمی کا یہ جو RVF ڈائریکٹریٹ ہے اس کو 10 لاکھ ماہانہ کرایہ دیتا ہے، اور CDA کو الگ سے 8 لاکھ معاہدہ کرایہ جو کرایہ ہے وہ ماہانہ دیتا ہے، اور معاہدہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر ہم نہ دیتے تو وہاں پر کنٹینرز لا کر بند کر دیا گیا تھا، تو ہم پریشرائز ہو گئے اور ہم نے مجبوراً یہ دے دیا۔ مخدوم علی خان جو منال کے وکیل ہیں اس نے یہ عدالت کے سامنے انکشاف کیا۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی ڈائریکٹریٹ کا کوئی قانونی ادارہ ہے، اور آرمی ڈائریکٹریٹ قانونی ادارہ نہیں، نہ ہی منال ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے یہ بات کی، اور پھر منال کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ آرمی ڈائریکٹریٹ نے ہمیں خطوط لکھے کہ ہمیں لیز کی رقم ادا کی جائے، ہمارے ریسٹورنٹ کے باہر کنٹینر لگا دیے گئے، اور پھر منال CDA اور آرمی ڈائریکٹریٹ دونوں کو کرایہ دیتا رہا۔ اس معاملے پر CDA حکام کو 8 خطوط لکھے مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور منال نے آرمی ڈائریکٹریٹ سے معاہدہ کر کے خود پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ مارگلا ہلز پر کیسے بنا دیا گیا، جبکہ نیشنل پارک کی زمین پر تو کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ منال اور آرمی ڈائریکٹریٹ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی ڈائریکٹریٹ کے لوگوں کو نیشنل پارک میں کیا کام ہے،
جبکہ گھاس کاٹنے کا ٹھیکہ دیا گیا اور وہ لوگ مالک بن بیٹھے۔ یعنی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارک دیے کہ منال کا جو ایریا ہے وہاں پر تو 1910 کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ وہاں تو صرف گھاس کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن اس کا ٹھیکہ دیا گیا تھا اور یہ لوگ پھر مالک بن کر بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کے حقوق کا کسی کو خیال نہیں، بیرون ممالک جو سلوک جانوروں سے ہوتا ہے کم از کم ویسا یہاں کی عوام کے ساتھ ہی کر لیں۔ حدیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ حدیث کے مطابق جانوروں، پتھروں اور پانی کے بھی حقوق ہیں، نیشنل پارک کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وکیل سی ڈی اے نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے نئے درخت اور جنگلات سے متعلق اہم بیان بھی دیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا ابھی تو وہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو سانس تو لینے دیں، اور کہا کہ گزشتہ حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر نہ ڈالیں، شاید کابینہ بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ منال ریسٹورنٹ اور آرمی ڈائریکٹریٹ کے درمیان معاہدہ غیر قانونی تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آرمی ڈائریکٹریٹ منال کو ہراساں کرتا رہا، اور منال کے علاوہ وکیل جو منال ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا ریسٹورنٹ مخدوم علی خان نے کہا ہے، منال کے علاوہ 32 اور ریسٹورنٹ اور چھوٹے ہوٹلز مارگلا ہلز میں قائم ہیں، جبکہ انہوں نے نام بھی دیا لا مونتانا اور گلوریا جینز سمیت دیگر سے بھی سی ڈی اے نے معاہدے کر رکھا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ سمیت تمام ہوٹلز اور کاروبار نیشنل پارک سے ختم کریں گے۔ پھر کہا نیشنل پارک عوام کے لیے ہے، وہاں کوئی کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دم مارگلا ہل سے تمام ہوٹلز ختم نہیں کرائیں گے اور مناسب وقت دیا جائے گا اور وہ خود آہستہ آہستہ اپنے اس معاملات کو سمیٹیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ چیف جسٹس کی عدالت میں ہوتا رہا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے۔ اس 1 مہینے کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس تمام معاملے پر جو ہے اہم ایکشن لے گی، اور لگتا یہ ہے کہ اگر جو آرمی ڈائریکٹریٹ ہے انہوں نے یہ جو معاہدہ ہے سی ڈی اے اور آرمی ڈائریکٹریٹ کے درمیان جو ہوا ہے آر وی ایف ڈی کے درمیان، اگر وہ معاہدہ پیش نہیں کرتی تو یقیناً فوج کا وہاں سے جو جس کو کہا جاتا ہے گھاس کاٹنے کی جگہ ہے ان کی، وہ ختم ہو جائے گی، ان کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور یہ ملکیت سی ڈی اے کے پاس چلی جائے گی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ جو آرمی ڈائریکٹریٹ ہے وہ پیش کرتی ہے تو یقیناً یہ پھر ان کو مل سکتی ہے، پھر سی ڈی اے کو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن چیف جسٹس نے جو خطرناک جو اہم بات بتائی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ہوٹلز اور جتنی کنسٹرکشن کی گئی ہے اس سب کو ہم ختم کریں گے، کوئی متبادل سی ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کر کوئی پلان ترتیب دیں اور وہاں سے تمام ہوٹلز آہستہ آہستہ خود ختم کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈوزر چلوانا پڑے۔ تو یہ تمام تر چیزیں سپریم کورٹ میں ہوتی رہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو فوج ہے اس کے درمیان یہ اختلافات ویسی بڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی عدالتی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں؟ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تاثر تھا کہ فوج کے ساتھ جب 2017 میں فیض آباد دھرنا کیس ہوا تو اس کی وجہ سے ان سے اختلافات ہوئے، اور پھر یہ ایک تاثر بھی دیا جانے لگا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، فاروق نسیم کی حکومت میں جب وہ وفاقی وزیر تھے، تو وہ بھی ان کے کہنے پر ہوا تھا، مقتدر حلقوں کے کہنے پر ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر تھوڑا سا بیک فٹ پر چلے گئے اور اس طرح ریمارکس نہیں دیتے تھے، اور خاص طور پر چیف جسٹس بننے تک، اور چیف جسٹس بننے کے بعد کچھ حد تک فیض آباد دھرنے کیس میں ان کے ریمارکس ضرور آئے، لیکن اس کے بعد 8 فروری کے انتخابات تک بھی ایسی کوئی ہل جل یا ہلچل یا کوئی ایسے ریمارکس قاضی فائز صاحب کے نظر نہیں آئے، اور اب 8 فروری انتخابات کے بعد ان سخت ریمارکس چیف جسٹس کی جانب سے فوج کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ عدالتی ریمارکس ہیں اور عدالت اپنے آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ تاثر بھی عام ہے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور فوج کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، یہاں سے جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ تفصیلات آپ کو ہمیشہ بتاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔